کپڑے خون سے وہ شلوار اس کی پہ بلڈ لگا ہوا تھا سارا، اور اس کی وہ اس ٹائم بے ہوش تھی۔ گھر میں نا جو سب سے ایک نفیس بچہ ہوتا ہے نا وہ یہ تھی، جس کا نام اشال ہے۔ اس وقت جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اشال فاطمہ کے ماموں، اور ان سے ہم بات کرتے ہیں سارے معاملے کے حوالے سے۔ سب سے پہلے جی ہمیں بڑا افسوس ہے آپ کی بھانجی کے ساتھ جو ظلم ہوا، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب ملتی ہے اور اس کے بعد کے جو سارے معاملات اس حوالے سے ضرور بتائیے گا۔ اطلاع تو ہمیں جس ٹائم گھر سے اس کے والد نے ہمیں کال کی کہ وہ مجھے مل نہیں رہی، پھر ہم سارے بھاگم دوڑ میں لگ گئے، اس کو ڈھونڈنے لگ گئے، کبھی کسی دوست کے گھر، کبھی اس کے ہم رشتہ داروں کے گھر، اور کبھی اسی معاملات اس کو ڈھونڈنے میں ہمیں ایک دو دن لگ گئے۔ اور پھر ساتھ ساتھ ہم خاموش بھی رہیں گے، ہم سید فیملی سے ہیں، ہم کسی کو بتائیں نہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کہیں اس کی کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے، کیا مسئلہ ہو گیا، کسی نے اس کو کہیں کوئی اغوا کر لیا ہے، کیا ہوا ہے۔ یہ تو ہمیں تو دو تین دن رات جاگتے بھی رہے، ہم نے کھایا پیا ہی کچھ نہیں، اور ہم اسی کے پیچھے بھاگتے رہیں کہ کہیں سے ہمیں مل جائے۔ یہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا ہے کہ ہمیں وہ 7 تاریخ کو میسیج آ جاتا ہے کہ اس کی والدہ کے نمبر پہ، اور کال بھی آتی ہے کہ آپ کی بیٹی تو بیمار ہے اور بے ہوش پڑی ہوئی ہے علی احمد ہاسپٹل میں۔ اچھا جی، اور پھر جب ہم علی احمد ہاسپٹل جاتے ہیں، میرے خیال انہوں نے علی احمد ہاسپٹل جب اس کو بچی کو پھینکا ہے تو علی احمد ہاسپٹل کیونکہ پرائیویٹ تھا، انہوں نے اسی ٹائم اس کو DHQ شفٹ کروا دیا 1122 والوں کو بلا کے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم DHQ ہاسپٹل گئے، تو ادھر جیسے گئے تو اس کی تو حالت خیر غیر تھی، اس کے کپڑے خون سے وہ شلوار اس کی پہ بلڈ لگا ہوا تھا سارا، اور اس کی وہ اس ٹائم بے ہوش تھی جب ہم گئے، اور بے ہوش پڑے تب پھر ہاسپٹل میں ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ شروع کروا دی۔ پھر ہم نے اس جو ڈیوٹی ڈاکٹر تھی انہوں نے بلکہ خود ہم سے اپلیکیشن پہ سائن کروایا کہ ہم اس کا میڈیکل وغیرہ کرواتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ ہم نے ان کو بتایا کہ یہ تو ہمارے سے 3 دنوں سے غائب ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو دیکھیں۔ پھر انہوں نے جب وہ ہاسپٹل پہنچی ہے اس سے پہلے FIR ہو چکی تھی اغوا کی؟ نہیں، DHQ میں جب پہنچی ہے، DHQ میں وہ پہنچی ہے 10 بجے دن کو، اور FIR شام کے ٹائم کی ہوئی ہے 4-5 بجے قریب۔ ہم نے پولیس کو پہلے انفارم کیا ہوا تھا، ایون کہ وربلی ہم نے یا کوئی درخواست ان کے والد نے دی ہوئی تھی۔ FIR دیر سے کروانے کی ریزن آپ خود ہی اس بتا میں رہے ہیں، شاید کچھ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہ آئے یا کچھ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم آخری لمحے تک اس معاملے میں رہے ہیں کہ ہمیں کسی کو یہ بتانا نہ پڑے کہ ہمیں غائب ہے بچی، ہم بچی کو خود ڈھونڈ لیں۔ ٹھیک ہے۔ اپنی عزت بچانے کا آپ کہہ لیں، یا ہم جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہہ لیں۔ اب کچھ لوگوں کو شاید اس کا آئیڈیا ہوگا، کچھ لوگوں کو نہیں ہوگا کہ کس حد تک ہم نے کوشش کی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور ہم بچی کو ڈھونڈ لیں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں تو ہماری یہ بالکل اتھینٹک بات ہے کہ ہم اپنی ٹرائی میں بھاگ دوڑ خود ڈھونڈتے رہے آپ؟ خود ڈھونڈتے رہے۔ موبائل پہ رابطہ جب کرتے تھے موبائل کا تو اس کا نمبر بند ہو گئے تھے۔ اچھا، جب آپ نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اس کو شام کے ٹائم نمبر بند ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب آپ نے FIR آپ کہہ رہے ہیں جب یہ ہاسپٹل پہنچتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے جی FIR بھی اسی ٹائم کیونکہ پولیس بھی آ گئی، کیونکہ وہ DHQ میں ان کا کاؤنٹر بھی ہوتا ہے، پولیس بھی آ گئی۔ آپ نے پہلے بھی ان کو کوئی انفارم کوئی انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی یا نہیں؟ اپلیکیشن بڑا وہ مثلا یہ آپ لوگوں نے دی ہے یا اپلیکیشن لیگل کا ہی آ گیا؟ وہاں جو کاؤنٹر تھا، یہ جو کوئی تفتیشی تھے اس ٹائم وہ آئے، اور انہوں نے ان کے والد سے نا کہیں میں غالباً کہیں آگے پیچھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے والد اور والدہ پہلے پہنچے، ہم 2-3 دن ڈھونڈ کے واپس آئے، پھر ہم دوبارہ اس ٹائم پہنچے ہیں جب اس کی وہ حالت غیر کیا تھی، یعنی کہ دوسرے دن دوبارہ ہم پہنچے ہیں جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس ٹائم اس کے والد والدہ اکیلے تھے، والد اس کے ان سے انہوں نے خود ہی انگوٹھے لگوا لیے، خود ہی انہوں نے تحریر بنا کے دیے، خود ہی ادھر سے گواہ بنا لیے، خود ہی ان سے نمبر پوچھے۔ انہوں نے نمبر ویسے بتایا کہ یہ سہیلی کا نمبر ہے، یہ اس نمبر سے میسج ہے، اس نمبر سے کال ہے، اس سے رابطہ کریں، اس سے پتہ کریں۔ انہوں نے وہی نمبر FIR میں بھی ڈال دیے ہیں، جو نام انہوں نے بتائے تھے کہ وربلی بتاتا ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ دعا ہے، دعا اس کی سہیلی تھی، اور یہ حیدر اس کے ساتھ پتہ نہیں ہمسایہ تھا۔ انہوں نے ان ساروں کا نام بھی FIR میں ڈال دیا، اور یعنی کہ ان کی اپلیکیشن بھی انہوں نے پولیس نے سائن کروائی ہے ان سے۔ یہ جی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہاں پر ہماری گزارش ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے، اور ہماری گزارش ہے IG پنجاب سے اور DPO جھانگ ان سے بھی، کہ یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ جو وکٹم فیملی ہے وہ یہ بات کر رہی ہے کہ FIR جو ہے خود ہی لکھ کے، اور بعد میں جو اشال فاطمہ کے جو والد ہیں ان کے سائن انگوٹھے کروا لی گئی۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ وکٹم فیملی اور جو اشال فاطمہ کے جو ماموں ہیں انہوں نے ابھی بتایا، اس سے پہلے اشال کے والد صاحب نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ ان کو جو ہے باقاعدہ کوئی چیز جو ہے وہ
ان سے خود سے انہوں نے جو دی وہ نہیں اپلیکیشن ان سے لی گئی، بلکہ پہلے سے ہی تحریر ساری تھی، اور ایف آئی آر ہم نے بھی پڑھی، آپ نے بھی پڑھی ہے؟ جی جی ایف آئی آر پڑھی ہے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں جی یہ ایف آئی آر صحیح ایف آئی درست آر ہے؟ تو بالکل وہ تو جس کسی نے بھی پڑھی ہے وہ دیکھ کے ہمیں حیران ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کی ایف آئی آر لگی. یہ ایسی تو کوئی رستے میں جاتے ہوئے رسید بھی کوئی نہیں بناتا جس طرح کی ایف آئی آر انہوں نے لکھی ہے. اور پھر دوسرے دن جب دوسری دفعہ میں گیا ہوں 8 تاریخ کو، جب 10 بجے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، دوبارہ میں گیا ہوں تو تب ہمیں جا کے جب ڈیتھ ہوئی تو اور زیادہ کوئی اس کے ساتھ کیا ہو گیا. اچھا میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں جو بالکل ریئل اور فیکچوئل بات ہے کہ میں پھر وہ ایف آئی آر کی کاپی لے کے تو ڈی پی او صاحب کی طرف گیا ہوں. اچھا اس ٹائم غالباً ٹائم تھا 1-2 بجے کا ٹائم تھا. ڈی پی او صاحب نکل رہے تھے، ظاہری بات ہے آفیسر ہوتے ہیں ٹائم کم ہوتا تو ہم گیلری میں ان سے ملے. تو میں نے ان کو ایف آئی آر دی ہے کہ انہوں کا کیا ہوا. میں نے کہا ہماری لڑکی ڈیتھ تو اس کی ہو گئی ہے، لیکن کیونکہ اس کی ایف آئی آر ایک دن پہلے جو ہوئی اس کے اوپر بھی ابھی تک کارروائی نہیں ہوئی. ان کے پولیس کو کم از کم یہ تو چاہیے. تو پولیس تو یہی کہتی رہی ہے اس کے والدین کو، کہتے ہیں آپ لوگ ملے ہوئے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں. ملے کیا ہوئے؟ ملے ہوئے یہ مقصد ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کی لڑکی کہاں گئی ہے اور آپ خود گئی ہے، خود گئی ہے، اور یہ آپ بقول یہ کہہ رہے یہ وہ تو پولیس والے تو یہی کہتے رہے نا. اچھا جی وہ خود گئی ہے اور وہ خود گئی ہے، اور آپ لوگوں کو تو ہمارے سامنے اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خود گئی ہے. اور میں نے ڈی پی او صاحب کو جب وہ دی ہے ایف آئی آر کے، یہ کل سے وہ ہوا ہے ہمارے کو ساتھ، وہ ہمارے ادھر ہے وہ مینیجر ہیں وہ بھی ساتھ گئے ہوئے تھے مخدوم صاحب کے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں ریفرنس کے علاوہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ تو بالکل فیکٹ بات ہے. میں اب کہتا ہوں وہ ڈاکٹر کے پاس بھی ریفرنس بغیر جائیں وہ چیک نہیں کرتا. تو انہوں نے پھر اس ایف آئی آر کو دیکھا ہے، پھر ادھر سے پھر کال آ گئی ڈی پی او صاحب کی طرف سے. میرے ساتھ میرا دوست تھا، اس کے نمبر پہ ان کے ساتھ نواز خان ہوتا ہے، اس کی کال آ گئی کہ یہ ہمیں فیکٹ بتائیں یہ کیا ہوا ہے. ان کے مجھے تب یہ جا کے تھوڑا سا فیل، اب میں نہیں غلط بات ہے یا ٹھیک ہے کہ 24 گھنٹوں میں شاید ڈی پی او صاحب کے نالج میں بھی نہیں تھی یہ چیز. یعنی ان تک نیچے تھانے لیول تک دبانے کی کوشش کی ہو جاتی سکتا رہی ان کے نالج میں. لیکن جب وہ ہمارے ساتھ کال آئی ہے اس ٹائم وہ فیصلہ آباد جا رہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری کوئی میٹنگ ہے، تو انہوں نے جو میرے ساتھ دوست تھا اس کو کال آئی اور اس ٹائم انہوں نے پوری رپورٹ لی ہے کہ کیا ہوا ہے اور کیا مسئلہ اور کیا مسائل. اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ آپ بقول آپ کے ایف آئی آر بھی آپ نے خود بھی پڑھی، آپ کہہ رہے ہیں ایف آئی آر جو جس کے مطابق ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہے. اب آپ ایکچوئل فیکٹ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اور آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے جو معاملات کو دیکھا جائے، کیونکہ بیٹی تو آپ لوگوں کی جان سے دیکھیں نا. ہماری بیٹی کی یہ صورت ہے کہ ہمارے گھر میں نا جو سب سے ایک نفیس بچہ ہوتا ہے نا وہ یہ تھی جس کا نام اشال ہے. یہ پچھلے عید پہ ایک ہفتہ میرے ساتھ میرے گھر رہی ہے نا، کیونکہ گاؤں میں صرف میں ہی رہتا ہوں. اس کا والد تو یہ پورا بڑا یہ 1 ایکڑ میں گھر ہے جس کو وہ چھوڑ کے تو جان گیا ہوا ہے اس ایک بیٹی کو پڑھانے کے لیے. یہ جی بتا رہے ہیں یہ اشال فاطمہ کا 1 ایکڑ پر گاؤں میں یہ گھر ہے، اور اپنی بیٹی کو پڑھانے کے لیے اشال کو شوق تھا پڑھنے کا، اور والد جی 1 ایکڑ کا گھر، گاؤں کا ایک پراپر ایک کہتے ہیں کہ پورا ان کا ایک سسٹم ہے، اس ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنی اس معصوم اور پیاری بچی کو پڑھانے کے لیے جھنگ میں رینٹ کے کرائے کے گھر پہ رہ رہے تھے. جی سر مزید. تو یہ تو اس کی اسٹڈی کے لیے یا اس کو پڑھانے کے لیے ان کو شوق تھا. اس کو بھی شوق تھا کہ وہاں گئے ہوئے تھے. اشال بڑی نا پیاری ہمارے سارے بچوں میں نا، میری 4 بانجی ہیں اس میں یہ چھوٹی تھی. تو یہ میری والدہ کو اپنی نانی کو بھی بڑی پیاری تھی. میری والدہ کی کچھ 5 سال پہلے ڈیتھ ہوئی تو اس کا وہ اسپیشل ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں آ کے جیسے اس کو چھٹی ہوتی تھی نا، میری امی کہتی تھی کہ جاؤ اور جا کے نا اشال کو لے آئیں ادھر نا. اب تو وہ باتیں یادیں رہ گئی ہیں، اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہماری تو اس میں صرف جو اپیل ہے یا جو مدعے کی بات ہے کہ ویڈیو میں آیا ہے کہ ایک وہ لڑکے خود بے ہوش لڑکی کو ایک ہاسپیٹل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کے باوجود وہ کوئی ہم سے وہ روایتی طریقے سے یہ کر دیں وہ کر دیں اور یہ کہاں سے کیا ہوگا. ہم جس طرح کی پہلے بھی ایک بات ہو رہی تھی کہ تفتیش کریں، پولیس کا کام ہے تفتیش کرنا. تفتیش میں اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کو بے گناہ کریں، جو گناہ گار ہے اس کو گناہ گار کریں.